الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، گزشتہ نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مسجدوں کے بالکل قریب اور اسی طرح کسی ایسی جگہ پہ گٹر بنانا جہاں سے گندگی سرایت کر جائے اور پانی جو قریب کا ہے کنواں وغیرہ وہ ناپاک ہو جائے، یہ دونوں چیزیں درست نہیں۔ اور اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ مسجد کے اتنا قریب بیت الخلاء بنا دینے کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہو اور نمازیوں کے لیے نماز میں جی نہ لگے اور وہاں کی بو سے وہ گھبرائیں، یہ ایسی تعمیر درست نہیں۔ البحر الرائق کا حوالہ کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس لیے آپ پرانے زمانے کی قدیم مساجد دیکھیے تو ان مساجد میں وضو کی جگہ پھر بھی قریب مل جائے گی، مگر ٹوائلٹس بہت دور کہیں ملیں گے۔ اول تو ملیں گے نہیں، اور اگر مل بھی جائیں گے تو وہ اتنے مناسب فاصلے پر ہیں کہ وہاں سے بو مسجد میں نہ آئے اور نمازی اس کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کنویں میں کوئی ایسی چیز گر جائے کہ وہ ناپاک ہو تو اسے نکالا جائے گا یا نہیں۔ فقہا نے فتویٰ اس بات پر دیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو عینی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے اور وہی کنویں میں گر جائے تو جب تک اس گندگی کو نکالا نہ جائے گا کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز ناپاک ہو گئی، مثلا لکڑی ہے، کپڑا ہے، ایسی کوئی چیز کنویں میں گر جائے تو پھر کنویں کا پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، اور اگرچہ وہ چیز اس کے اندر ہی ہو لیکن جب پانی اتنا نکال دیا جائے کہ جو آخری ڈول ہیں اس کے جو اسی کنویں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ آدھا ڈول بھی بھر کے باہر نہ آئے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بسا اوقات بعض چیزیں دیہات میں کنویں میں گر جاتی ہیں، جیسے جوتا وغیرہ، تو جب تک ان چیزوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک کنواں پاک رہتا ہے اور خام خواہ شک و شبہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جس نے غسل کرنا ہو، مرد ہو یا عورت، براہ راست پانی میں ہاتھ ڈال دیں اور پانی صرف بالٹی میں بھرا ہوا ہے اور ظاہراً ہاتھ پاک ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو پانی پاک رہے گا، مگر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس پانی کا ہم یہ کہیں گے کہ استعمال ہو گیا،
اور اب اس پانی سے غسل درست نہیں ہوگا، اس لیے ہاتھ دھو کر پھر بالٹی میں ڈالنے چاہیے۔ البتہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہاتھوں کو الگ سے دھونے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو پھر فقہا نے اس مجبوری کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے، وگرنہ اصل بات وہی ہے جو آپ سے پہلے عرض کی کہ پانی اگر بالٹی بھری ہوئی ہے تو اس میں ہاتھ براہ راست ڈالے گا، اور اگرچہ اس کا ہاتھ پاک ہے لیکن پھر بھی وہ پانی استعمال شدہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال اس نے ہاتھ کو پاک کیا۔ ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نلکے سے پانی بالٹی میں جب گرنے لگے اور پھر وہ بہنے بھی لگے تو یہ پانی پاک ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ پانی جاری ہو گیا، نلکا کھول دیا گیزر سے یا اوپر ٹینکی سے پانی مسلسل آ رہا ہے، یا جہاں بھی پانی کا کنیکشن ہے وہاں سے پانی مسلسل آ رہا ہے، اور بالٹی بھرنے کے بعد بہنی شروع ہو گئی تو اب جو اجرا اس میں ہو گیا ہے، بہ رہی ہے، تو یہ جاری پانی ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اس سے غسل بھی اور وضو بھی سب چیزیں درست ہوں گی۔ غسل کرتے ہوئے بعض اوقات چھینٹیں جو زمین سے اٹھتی ہیں بالٹی میں گر جاتی ہیں، تو اس کا کوئی وسوسہ اور یہ چیزیں نہیں لانی چاہیے ذہن میں۔ وہ پانی بالٹی میں پاک ہوتا ہے، اس سے غسل بھی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ استعمال شدہ پانی دوسرے پانی سے کم ہو تو وہ پاک کر دیتا ہے، اور استعمال شدہ پانی زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو جائیں تو پھر اس سے غسل درست نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی غسل کرتا ہے چھینٹے اڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اتنے تو نہیں اڑتے کہ بالٹی کے برابر ہو جائیں، یا کم سے کم بھی بالٹی اور یہ جو استعمال شدہ چھینٹے ہیں یہ بالٹی سے زیادہ ہو جائیں یا کم سے کم اس کے برابر ہو جائیں، ایسے عام طور پہ کیا بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بالٹی کا وہ پانی پاک رہے گا، ان چھینٹوں کا اعتبار انسان نہ کرے اور اپنے آپ کو خام خواہ تنگی میں نہ ڈالے۔ بچے پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ یقینی طور پر یہ پتہ نہ ہو کہ بچے کے ہاتھ ناپاک تھے، چونکہ چھوٹے بچوں کا اعتبار نہیں، اس لیے دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس پانی سے وضو نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ دوسرے پانی سے وضو کر لے، لیکن بہرحال اگر بچے اس پانی میں ہاتھ ڈال دیں اور نجاست کا یقین نہ ہو، بچوں کے ہاتھوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، تو پانی پاک رہے گا۔ مرغیاں جو گھروں میں دیہات میں پالی جاتی ہیں نجاست کھا لیتی ہیں، گندگی میں چونچ اپنی ڈال دیتی ہیں، تو اگر چونچ کی طہارت کا یقین ہے کہ مرغی کی چونچ پاک ہے اور وہ پھر پانی پی لے تو پانی پاک ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ اس کی چونچ ناپاک ہے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی یقین نہیں ہے بلکہ انسان کو یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اس کی چونچ پاک ہو اور ممکن ہے اس کی چونچ ناپاک ہو، تو ایسے پانی کو فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اس کی بجائے اگر دوسرے پانی سے وضو کر لیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ انسان اس شبہے سے نکل جائے۔ پانی میں ڈرم یا ڈبہ وغیرہ اس میں اگر رکھا جائے، یا گھروں میں ٹینکیاں جو بنائی جاتی ہیں بسا اوقات ان میں رنگ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر لوہے کی ٹینکی ہو تو اس میں رنگ کیا جاتا ہے، اور پانی جب نلکوں میں آتا ہے تو اس میں رنگ روغن جو بھی کیا گیا پینٹ اس کی بو محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے
یہ پانی پاک ہے کیونکہ روغن جو کیا گیا تھا، پینٹ جو کیا گیا تھا وہ بھی پاک تھا، اور برش جس سے کیا گیا وہ بھی پاک ہے، اور اس میں پانی جو ڈالا گیا وہ بھی پاک ہے، تو پانی میں پینٹ کا اثر آ گیا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے پانی میں اگر رنگ تبدیل ہو جائے، بو تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل ہو جائے اس کا، تو بھی اس پانی سے وضو اور غسل سب چیزیں درست ہیں۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر وہ پینٹ جو کیا گیا ہے وہ برش جو یوز کرتے ہیں وہ ناپاک بالوں کا بنا ہوا ہو، مثلاً سور کے بالوں کا بنا ہوا ہو، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نجاست آئے گی ان بالوں کے ذریعے، کیونکہ سور کے بال استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح حوض جو ہوتے ہیں مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں، اور اب بڑے بڑے گھروں میں بھی، کوٹھیوں میں بھی حوض بنائے جاتے ہیں، تو جس حوض کا کل رقبہ یعنی طول اور عرض دونوں کو ناپ لیا جائے اور وہ 225 فٹ بن جائے، حوض کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، ان دونوں کو ناپ لیا جائے اور اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں، مثلا ایک طرف سے وہ 10 فٹ ہے اور دوسری طرف سے وہ 15 فٹ ہے، تو پھر 150 فٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ 225 فٹ بن جائے جو تقریباً 20.9 میٹر بنتا ہے، تو یہ حوض جو ہے اتنا بڑا جب ہو جائے گا تو شرعاً اس پر حکم یہ لگے گا کہ اس میں نجاست اور گندگی ڈال دینے سے بھی یہ حوض ناپاک نہیں ہوتا۔ اور گول اگر حوض بنایا جائے، گول تالاب بنایا جائے، تو پھر اس کا پائی کے حساب سے رقبہ نکالنا پڑے گا، اور گول حوض کا قطر جو ہے اس میں اس کا جب حساب کریں گے تو وہ سمجھ دیجئے کہ تقریباً 17 فٹ اگر اس کا قطر بن جاتا ہے، جو کہ 5.16 میٹر کے قریب بن جاتا ہے، تو اگر 5.25 میٹر سمجھ لیں یا 5.16 میٹر سمجھ لیجئے، تو یہ حوض بھی پاک کہلائے گا، کیونکہ اس میں پانی کی مقدار اتنی آ جاتی ہے جو اسے پاک کر دیتی ہے۔ اور یہ حوض جو ہے اسی طرح اس کے لیے گہرائی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ جتنا بھی گہرا ہو، مگر اس میں لمبائی چوڑائی کے حساب سے گول حوض جو ہے 16.93 فٹ یا 5.16 میٹر اگر بن جائے گا تو یہ حوض پاک ہے، اور اس میں نجاست کے گرنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ حوض ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح پانی کے مسائل میں یہ جو پاک کرنے کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پانی کو اگر مسلسل استعمال کرتا رہے تو وہ پاک رہتا ہے، یعنی اوپر سے ٹینکی سے پانی آتا رہے اور نلکے سے بہتا رہے تو یہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہے۔ گٹر کے معاملے میں جو کل بات ہو رہی تھی اس میں اصل معیار سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ لکھا ہے فقہا نے اصل معیار کہ کنویں کے پانی میں نجاست کا اثر یعنی رنگ یا بو یا مزہ اس کا ذائقہ ظاہر نہ ہو تو پھر وہ کنواں پاک رہے گا۔ گھروں میں گٹر بنائے جاتے ہیں، اور گٹر اور بعض اوقات گھروں میں جو بورنگ کرائی جاتی ہے وہ بھی، اور جہاں کنواں کھودا جاتا ہے وہ بھی، اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے فقہا نے مختلف فاصلے لکھے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زمین کا اعتبار ہے۔ جہاں پر زمین کچی ہوتی ہے اور اسی طرح گٹر بھی کچا بنایا جائے تو آہستہ آہستہ وہی نجاست سرایت کر کے زمین کے اندر ہی اندر کنویں تک پہنچ جاتی ہے، اور یوں کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ زمین واقعی پختہ ہے اور زمین اس اثر کو قبول نہیں کرتی اور نجاست گندگی کا جو بھی گٹر بنایا گیا ہے وہ بھی کچا ہے اور کنواں بھی کچا ہے، لیکن زمین میں خود سے اتنی سختی ہے کہ زمین اس اثر کو قبول نہیں کر رہی، ادھر سے ادھر تک وہ قبولیت نہیں ہو رہی، کنویں میں کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں کنواں پاک رہے گا کیونکہ زمین میں خود سختی ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ گٹر اسے بھی اندر سے پختہ بنایا جائے اور اسی طرح کنواں جو ہے وہ بھی پختہ بنایا جائے، تو پھر تو کوئی ایسی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور عام طور پہ جو ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں یا جو بورنگ کرائی جاتی ہے اس میں چونکہ اوپر سے نیچے تک لوہے کا ایک خول بن جاتا ہے، لوہے کے پائپس ڈال دیے جاتے ہیں اور ان پائپس میں کہیں سے بھی نجاست کا باہر سے آ کے پانی میں ملنے کا تصور نہیں رہتا، اس لیے وہ صورت بھی پاک ہے۔ اور ایک چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کنواں تو کچا ہے اور اس کے قریب گٹر ایسا بنا دیا گیا کہ اس کو اندر سے اچھی طرح چپس یا سیمنٹ یا کسی بھی چیز سے اچھی طرح اسے بند کر دیا گیا، تو اب وہ نجاست اور گندگی جو ہے وہ کنویں تک نہیں پہنچے گی، تو اس صورت میں بھی کنویں کو پاک قرار دیا جائے گا۔ لیکن گھروں کی تعمیر میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کے جو ذخیرے ہیں ان کو ذرا سا فاصلے پر رکھا جائے، یا یہ کہ کم سے کم اندر سے دونوں صورتیں پختہ ہوں۔ گٹر تو عام طور پہ پختہ بنائے ہی جاتے ہیں، کنویں بسا اوقات ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو کنواں بھی جب پختہ ہوگا تو نجاست کا اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر دونوں چیزیں کچی ہوئیں جیسا کہ بعض اوقات دیہات میں ہوتا ہے اور گندگی کے اثرات پانی میں آنا شروع ہو گئے، تو اس پانی سے نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، نتیجہ یہ کہ نہ نمازیں ہوں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات ہوں گی۔ ان مسائل پر غور سے سن کے عمل کرنا چاہیے۔ کپڑوں کی طہارت کے معاملے میں یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو کوٹ وغیرہ آتے ہیں انگریزوں کے پرانے کوٹ اور بازاروں میں ملتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ انہیں خرید لیتے ہیں، تو ایک آدمی اگر بغیر دھوئے انہیں پہننا چاہے اور اس میں نماز پڑھنا چاہے تو اصولاً تو اس کی نماز جائز ہے، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ وہ کپڑے ناپاک ہی ہوں۔ لیکن آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں اور ان ممالک میں جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے کپڑوں کو دھو کر ہی آدمی استعمال کر لے تو یہ زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے۔ لیکن بہرحال کسی نے دھوئے نہیں، ایسا سویٹر پہن لیا، ایسا کوئی لباس پہن لیا اور اس سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں۔ ناپاک کپڑوں میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے، البتہ یہ خلاف ادب ہے، اس لیے پورے طور پر پاک ہو کر کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مگر فرض کیجئے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ کپڑے ناپاک ہو گئے اور آدمی خود پاک ہے، تو اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ڈرائی کلیننگ کے لیے جو کپڑے دیے جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فتویٰ جس بات پہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ فقہا کہتے ہیں اگر پاک کپڑا دھوبی کو دیا تو وہ دھلنے کے بعد بھی پاک رہے گا، اور جو کپڑا ناپاک دھوبی کو دیا تو دھلنے کے بعد بھی ناپاک رہے گا، کیونکہ یقین جس چیز پر ہے اسی کا اعتبار ہے۔ تو جب تک پاک کپڑے کی ناپاکی کا اور ناپاک کپڑے کی پاکی کا یقین نہ ہو وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈرائی کلیننگ کے لیے کپڑے بھجوائے اور وہ کپڑے اگر پاک تھے تو پاک ہی واپس آئیں گے، اگر وہ ناپاک تھے تو ناپاک واپس آئیں گے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ جو کپڑے ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے اس کی یا جو بھی اس کے ساتھ ہے اتنے جاری پانی میں ڈال دیں یا اتنے بڑے ہوز میں ڈال دیں، جو پہلے آپ سے ہوز کا کہا تھا کہ 225 فٹ کے قریب وہ جو تھا بڑا ہوز، اس میں اگر وہ ڈال دیں گے تو پھر وہ کپڑے جب دھل کے آئیں گے تو وہ پاک ہوں گے، اگرچہ وہ گھر سے ناپاک گئے تھے لیکن ڈرائی کلیننگ کرتے ہوئے اتنے بڑے ہوز میں اگر انہوں نے دھو دیا اسے تو وہ کپڑے سارے کے سارے پاک ہو گئے، اگرچہ اس میں ناپاک کپڑے بھی ملے ہوں گے پاک بھی ملے ہوں گے، لیکن اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت فقہا نے اس کی رکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کپڑا اگر اتنے پانی یا پیٹرول یا جس چیز میں بھی ہے وہ اس میں بھگو دیا جائے، تقریباً 218 کلو پانی یا 218 کلو کے برابر کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا برتن جس میں اتنی چیز آ جائے جس میں کپڑے کو دھویا جائے، تو فقہا نے اس کی بھی عمل میں اس کے پاک ہونے میں بھی گنجائش لکھی ہے۔ تو تین صورتیں ہو گئیں، ایک صورت تو یہ ہوئی کہ جیسے کپڑے گئے تھے پاک یا ناپاک ویسے واپس آ گئے، دوسری صورت یہ ہوئی کہ یہ یقین ہے کہ انہوں نے اسے جاری پانی میں دھو دیا ہے یا جاری پانی کے علاوہ بڑے ہوز میں دھو دیے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں بھی یہ کپڑے پاک ہو کے واپس آ جائیں گے۔ اور تیسری صورت اس کی یا چوتھی یہ ہے کہ 218 کے جی کے قریب اتنے پانی یا اتنے پیٹرول یا کسی چیز میں جو پاک کرنے کے لیے تھی انہوں نے کپڑوں کو بھگویا، اس میں دھو دیا، تو پھر وہ بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ عام زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزرتے ہوئے چلتے ہوئے کبھی کبھی فضا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کی وجہ سے کپڑوں کے ناپاک ہونے کا شبہ ہوتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی حلال جانور ہے تو اس کی بیٹ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اور جو حلال جانور نہیں ہے حرام ہے تو اس کی بیٹ سے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور البتہ کنویں کا حکم اس سے مختلف ہے، یعنی کنویں میں اگر ایسی کوئی چیز گر جائے تو معاف ہے، پانی نکالنا ضروری نہیں، کیونکہ کنویں جو گاؤں اور دیہات میں بنائے جاتے ہیں عام طور پہ ایسے پرندے وہاں اڑتے ہی رہتے ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح حلال جانور ہیں، اور حلال جانور جیسے گائے وغیرہ ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اور گائے بھینس کا دودھ نکالتے ہوئے کبھی جو نکال رہا ہوتا ہے اس کا دودھ، تو گائے یا بھینس حلال جانور جو ہیں ان کا پیشاب جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو جو بھی کپڑے کا حصہ ہے مثلاً آستین ہے تو اس کی چوتھائی سے اگر کم لگ جائے تو اس میں نماز بھی ہو جائے گی، اور چوتھائی سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک چوتھائی گنی جاتی ہے کوہنی سے لے کر اور آپ ہاتھ تک دیکھ لیں، یہ پورے کا پورا جو حصہ ہے کوہنی سے ہاتھ تک یا ہاتھ سے کوہنی تک، یہ ایک چوتھائی تصور کی جائے گی، اور اس ایک چوتھائی میں یہ پورا ایک عضو تصور کیا جائے گا، اور اس کی ایک چوتھائی میں اگر اس سے کم جگہ ناپاک ہوئی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو اتنی دقت میں ڈالنا نہیں ہے، اور اگر چوتھائی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کپڑے کو یا جسم کو دھونا چاہیے، پھر اس کی نماز ہوگی۔ دودھ کبھی کبھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دودھ کے ناپاک ہونے میں فقہا نے لکھا ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے تو دودھ ناپاک ہو جائے گا، اور دودھ کو پاک کرنے کی ایک صورت انہوں نے لکھی ہے کہ جتنا دودھ ہو اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر 3 مرتبہ جوش دیا جائے تو پانی حتیٰ کہ ختم ہو جائے گا اور صرف دودھ رہ جائے گا تو دودھ پاک ہو جائے گا۔ مثلاً 1 کلو دودھ تھا، اب وہ ناپاک ہو گیا تو اس میں 1 کلو پانی ڈال کر اسے ابالا جائے حتیٰ کہ وہ 1 کلو رہ جائے، پھر دوبارہ پھر 1 کلو ڈال کے پھر اسے ابالا جائے حتیٰ کہ وہ 1 کلو رہ جائے، پھر تیسری مرتبہ ڈال کے پھر اسے ابال دیا جائے، تو 3 مرتبہ اگر یہی عمل کیا جائے گا تو دودھ پاک ہو جائے گا، اس کا پینا اور پلانا یہ سب چیزیں درست ہو جائیں گی۔
اور اسی معاملے میں ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ دودھ جب ناپاک ہو جائے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو دودھ نکال رہے ہوتے ہیں جانور کا، تو اس میں کچھ خون کا اثر کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو اس میں ناپاک تو ہو جائے گا۔ تو یہ انسانوں کو اس کا پینا یا پلانا یہ جائز نہیں، کیونکہ دودھ ناپاک ہو گیا۔ البتہ حلال جانوروں کو بھی حلال جانوروں کو پلانا جائز ہے۔ پھر سمجھ لیجیے اس مسئلے کو، اگرچہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ دودھ والے ان مسائل کا خیال بالکل نہیں رکھتے، لیکن اپنے طور پہ انسان کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھینسیں رکھ لیتے ہیں یا اپنی ایک آدھ بھینس رکھ لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دودھ میں خون کا اثر آ گیا، ایک قطرہ بھی گر گیا، معمولی سا خون بھی آ گیا، تو خون کے آ جانے کی وجہ سے وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ اور جب دودھ ناپاک ہو جائے تو انسانوں کو تو اس کو پینا ہی نہیں ہے، حلال جانوروں کو پلانا جائز ہے۔ مثلاً بکری کے آگے رکھ دیا، اس نے پی لیا، اسی گائے بھینس کے آگے رکھ دیا، اس نے پی لیا، تو یہ جائز ہو گیا۔ اور اگر دودھ اتنا ناپاک ہو جائے کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ، یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی تبدیل ہو جائے، خون اتنا اس میں آ گیا کہ دودھ کا رنگ بدل گیا، بالکل سفید صاف شفاف ہونے سے کچھ اس کا رنگ بدل گیا، یا اس میں بو آنے لگی، یا اس کا ذائقہ بدل گیا، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اسے پھینکنا پڑے گا۔ اس دودھ کو حرام جانوروں کو بھی پلانا شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ وہ چیزیں جو بھی ہیں لیکن ہیں بہرحال نجس اور ناپاک، جو بھی مرغوبہ وہ بنے گا، حرام جانوروں کو بھی پلانا جائز نہیں، کیونکہ حرام اتنی شدید چیز ہے کہ شریعت نے اس سے بہت دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ایسے دودھ کو استعمال کر لیتے ہیں، ایسے دودھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فرش خشک جب ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا صحن ہے، کہیں بچے نے پیشاب کر دیا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر کیا، اور اب جب وہ خشک ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کپڑا ہے، کپڑے کے بارے میں مثلا بستر کی چادر ہے یا کوئی بہت بڑا کپڑا ہے، اور خام خواہ کسی انسان کو شک ہو جائے کہ یہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک کونا پکڑ کے دھو دے، وہ سارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں یقین کا اعتبار ہے۔ اگر یقین ہے کہ کوئی چیز، کپڑا، انسان کا جسم ناپاک ہے تو یقینی طور پہ ناپاک ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ پاک ہے تو یقینی طور پر پاک ہے۔ اور تمام اشیاء یہ جو ایسی ہیں، کپڑے ہیں، انسان کا جسم ہے، اصولی طور پر پاک ہیں، اصل ان کی پاکیزگی ہے، اصل ان میں ناپاکی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کو شبہ ہو گیا کہ یہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، یہ چادر ناپاک ہو گئی ہے، تو فقہا نے اس کا نفسیاتی اثر زائل کرنے کے لیے، اس کی طبیعت، اس کے مزاج کو اطمینان دلانے کے لیے یہ ایک بات اختیار کی کہ انہوں نے کہا اس کا کوئی بھی کونا پکڑ کے دھو دو تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تاکہ وہ وہمی مزاج کا انسان، اس کے وہم کا علاج ہو جائے اور وہ اپنے وہم سے نکل کے یقین کی کیفیت میں آ جائے کہ اب تو میں نے دھو دیا ہے اس کپڑے کو، لہذا یہ پاک ہو گیا۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وگرنہ در حقیقت اس مسئلے کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ انسانوں کی نفسیات سے ہے، ان کی نفسیات کو مطمئن کرنے کے لیے یہ مسئلہ لکھا گیا۔ مسجد اگر ناپاک ہو جائے اور مسجد میں کوئی بچہ ایسا ناپاک کر دے مسجد کو، تو اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پانی ڈال کر
کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے، یا آج کل مشینیں آ گئی ہیں اس کے ذریعے خشک کر لیا جائے، تو وہ جب 3 مرتبہ ایسے کر دیا جائے گا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ قالین ہے، کارپٹ ہے، اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا، وہ گھروں میں ہے یا مسجد میں ہے، اس پر اگر پانی گرایا جائے تو 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی گرایا اور ویکیوم کلینر کے ذریعے اس کو صاف کر دیا، پھر دوسری مرتبہ پانی گرایا، پھر ویکیوم کلینر کے ذریعے پانی اس کا جذب کر لیا گیا، تیسری مرتبہ گرایا اور پھر اس کے بعد اس کو تیسری مرتبہ جذب کر لیا گیا۔ تو یہ قالین، کارپٹ، سے پہلے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر نجاست اگر کوئی ایسی گندگی ہے جس کا وجود ہے تو اسے ختم کیا جائے، پھر پانی کو ڈالا جائے۔ تو 3 مرتبہ جب پانی کو ڈال کر ویکیوم کلینر کے ذریعے اسے جذب کر لیں گے اور نجاست کا کوئی اثر بظاہر نظر نہیں آئے گا تو یہ کارپٹ پاک ہو جائے گا، گھروں میں بھی پاک ہو سکتا ہے اسی طرح، اور مسجد میں بھی اسی طرح پاک ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک ہی بار زیادہ پانی بہا دیا جائے، کافی سارا پانی، اتنا پانی بہا دیا جائے کہ اگر 3 مرتبہ اسے دہایا جاتا تو 3 مرتبہ میں اتنا پانی استعمال ہو جاتا، تو پھر اس کے بعد ایک ہی بار اتنا پانی بہا کر ویکیوم کلینر کے ذریعے اس پانی کو جب کھینچ لیں گے، خشک ہو جائے گا وہ پانی، تو یہ قالین پاک ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قالین جو ہے وہ چھوٹا ہے تو 3 دفعہ دھونے سے وہ بھی پاک ہو جائے گا، مگر دھونا اس طرح چاہیے کہ ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کے قطرے جو پانی کے گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں۔ ایک مرتبہ دھو لیا، اسے لٹکا دیا، پانی کے قطرے گرنا اس کے بند ہو گئے، اب دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ جب ایسے ہی ہو جائے گا تو یہ قالین پاک ہو جائے گا، اگر اس کا نچوڑنا دشوار ہو۔ اور اگر اس قالین کو چھوٹا ہے، اس کا نچوڑنا دشوار نہیں ہے، تو پھر 3 بار نچوڑا بھی جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی برتن میں یا چھوٹے حوض میں ڈال کر اس کو دھویا جائے، تو یہ صورت ہے کہ 3 مرتبہ اس کو ڈال کر پھر نکال کے رکھ لیا جائے۔ اور اگر فرض کیجئے ایک صورت اور پیش آ رہی ہے اور اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے یا بہتے پانی میں اس کو ڈال دیا ہے، تو اب اگر اوپر سے پانی مسلسل قالین پہ گر رہا ہے اور نیچے سے وہ بہہ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جاری پانی ہو گیا، یا کسی نہر وغیرہ میں، دریا میں جا کر اس قالین کو ڈالا اور وہ جاری پانی میں آ گیا، تو اندازہ کر لینا چاہیے کہ اتنا پانی اس سے گزر جائے کہ جتنے پانی میں کپڑا ڈوب جاتا تو اس سے 3 گنا پانی زیادہ بہا دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، قالین پاک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو پھر سن لیجئے کہ اگر اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے یا بہتے پانی میں ڈال دیا تو نہ 3 مرتبہ اس کا دھونا شرط ہے اور نہ ہی اس کو نچوڑنا شرط ہے، بلکہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے ہم کسی برتن میں پانی بھر کر اس میں اس کو دھوتے، اس کو ڈال دیتے، تو جتنے پانی میں یہ قالین یا کپڑا ڈوب جاتا اس سے 3 گنا پانی اس کے اوپر سے بہا دیا جائے، نہ اس کو نچوڑا جائے اور نہ ہی اس پر 3 مرتبہ پانی کو ڈالا جائے، بلکہ ایک ہی مرتبہ 3 گنا پانی اگر بہا دیا تو وہ قالین پاک ہو جائے گا۔ اور ان میں سب سے آسان چیز وہ ہے جو آپ سے پہلے عرض کی کہ اگر کارپٹ ناپاک ہو جائے تو اس پہ پانی ڈال دیا جائے اور پانی ڈالنے کے بعد ویکیوم کلینر سے اس پانی کو خشک کر دیا جائے، پھر 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ اگر ایسے کیا جائے تو کارپٹ پاک ہو جائے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ، بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، اسے آپ تفصیل سے سن لیجئے۔
بہت سے لوگ اس مسئلے کو پوچھتے بھی ہیں اور اس مسئلے میں مبتلا بھی ہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سن لیں اور پھر اگر اس میں فرض کیجئے آپ کو شک ہے تو کسی اچھے مفتی سے جا کے دریافت کیجئے. عام جو مساجد میں علماء ہیں ان سے نہیں، بلکہ کسی ایسے مفتی سے جسے 5-10 سال جس نے فتوے کو کچھ کہیں یا بولیں، مگر آپ اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیے. اسپرٹ اور الکوہل جن پرفیومز میں ملائی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ عام طور پہ پرفیومز یوز ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ بڑے بڑے قیمتی پرفیوم ہوتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرتے، اور وہ یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ بہت پاک رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پاک ہیں. تو اس کا اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ اسپرٹ یا الکوہل اگر انگور، کشمش یا کھجور ان تینوں سے حاصل کی گئی تو یہ بالاتفاق ناپاک ہے. الکوہل جو ہے اگر انگور سے بنائی جائے یا کشمش سے بنائی جائے یا کھجور سے بنائی جائے تو یہ سب کے نزدیک ناپاک ہے. اگر یہ کپڑوں پہ لگ گئی، جسم پہ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آپ دیکھیے، اور بھی جگہوں پہ تحقیق کر لیجئے کہ آج کل جو الکوہل بنائی جاتی ہے اور اسپرٹ بنائی جاتی ہے اس کے لیے کیا انگور، کشمش یا کھجور تینوں میں سے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے. تو اس تحقیق سے معلوم ہوا، جہاں تک تحقیق ہو سکی، کہ الکوہل میں بنیادی طور پر انگور، کھجور اور کشمش یہ تینوں چیزیں استعمال نہیں کی جاتی، اور جو کی بھی جاتی ہیں، جو الکوہل اس سے بنائی جاتی ہے کشمش یا کھجور یا انگور وغیرہ سے، وہ بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو لوگ ولیعذ باللہ شراب پیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ بالکل الگ ہے. ان تین چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، انگور، کشمش اور کھجور کو. ان کے علاوہ دوسری کسی چیز سے بھی الکوہل بنائی جائے یا اسپرٹ بنائی جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ پاک ہے، اس کا استعمال خارجی طور پر درست ہے. یعنی اسے پینا تو حرام ہی ہے، لیکن کوئی اس سے زخم صاف کرے ڈاکٹر، کسی چیز میں پرفیوم میں وہ شامل ہو جائے تو وہ پرفیوم امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم دونوں کے نزدیک وہ پاک ہے. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو آتے ہیں یہ اسپرے وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں یا پرفیومز، ان میں اول تو انگور، کشمش یا کھجور سے حاصل کی گئی الکوہل استعمال ہی نہیں کرتے. وہ تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ اس میں ہوتی ہی نہیں. اور اگر فرض کر لیں ہو بھی تو بھی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پاک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پرفیوم ہیں ان کا لگانا جائز ہے، ان میں نماز بھی جائز ہے، ان کے ساتھ ان کو لگا کے مساجد میں بھی جایا جا سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں. ایک آدمی اپنی خود طبیعت سے اس سے بچتا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کوئی ضروری نہیں کہ اسے استعمال پہ مجبور کیا جائے. وہ سمجھتا ہے یہ زیادہ نیکی ہے تو بسم اللہ وہ کرے، لیکن اس اپنے مسئلے کو اور اپنی بات کو لوگوں پر نہیں ٹھونسنا چاہیے. لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، لوگوں کو جینے کا حق دینا چاہیے. جب شریعت ایک چیز کو اور مجتہدین ائمہ رحمہ اللہ پاک قرار دیتے ہیں تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے
کہ وہ محض اپنی ذاتی رجحانات اور ذاتی طبیعت کی بنیاد پہ دوسروں پر اپنا یہ مسئلہ ٹھونسنے لگے کہ نہیں کوئی بھی پرفیوم یوز نہ کرے۔ عام لوگوں کے لیے فتوے میں منیمم ریٹ رکھا جاتا ہے، کم سے کم وہ چیز رکھی جاتی ہے جو سب لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرے۔ تو اس لیے اگر الکوہل اس میں انگور، کشمش یا کھجور سے شامل نہیں کی گئی اور یہ عام طور پہ نہیں ہوتی اور یقینی طور پہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ نہیں ہوتی، تو یہ پرفیوم بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز جو اسپرٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ اگر اس نے اس اسپرٹ کے ذریعے کسی مریض کا زخم صاف کیا، دھو دیا اور بغیر ہاتھ دھوئے نماز پڑھ لی تو اس کے ہاتھ پاک ہیں، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ حنفیوں میں احناف رحمہ اللہ میں صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نجس اسپرٹ اگر انگور، کشمش یا کھجور کے علاوہ کسی دوسری چیز سے بنائی گئی تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسے پاک قرار دیں گے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نجس۔ تو جب شیخین امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ پاک ہو گئی تو پھر فتویٰ اسی پر دیا جائے گا، فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں دیا جائے گا۔ بعض فقہا نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اپنایا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اس لیے انہوں نے اپنایا ہے کہ لوگ کہیں ایسی چیزیں پینا نہ شروع کر دیں۔ مگر ہمارے دور میں مسلمان ممالک میں عمومی طور پر الحمدللہ بہت سے ممالک میں جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے عمومی طور پر شراب ملتی نہیں، اور دوسری طرف دوائیاں، اور عام عوام کو چونکہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس اعتبار سے یہ وقت کی ایک ضرورت بن گئی ہے۔ تو فتویٰ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا جائے گا، اور ان دونوں حضرات کے نزدیک اگر الکوہل، کھجور، کشمش، انگور ان تینوں کے علاوہ کسی سے حاصل کی گئی ہے تو وہ پاک ہے۔ ہم مختصراً اس بات کو پھر دوہرا دیتے ہیں کہ انگور، کشمش اور کھجور سے بنی ہوئی الکوہل اور اسپرٹ سب کے نزدیک ناپاک، اور انگور، کشمش اور کھجور ان تینوں سے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو الکوہل یا اسپرٹ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک پاک رحمہم اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناپاک۔ لیکن ان دونوں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک پاک ہونے کے باوجود اس کا خارجی استعمال جائز ہے، داخلی استعمال یعنی اس کا پینا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ظاہر میں بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تحقیق کر لیجئے، انسائکلوپیڈیاز دیکھ لیجئے تو معلوم ہوا ان ساری چیزوں سے کہ آج کل اسپرٹ جو بنتی ہے اور الکوہل جو بنتا ہے وہ انگور اور کھجور اور کشمش اس میں استعمال نہیں کی جاتی۔ تو جب نہیں کی جاتی تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پاک ہو گئی۔ جب وہ پاک ہوئی تو جس چیز میں وہ شامل کی گئی، پرفیوم بنایا گیا، وہ بھی پاک ہے، اسی پہ فتویٰ۔ اور اسپرٹ ڈاکٹرز جو جسم میں بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو جو بعض حضرات نے فتوے کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ انہوں نے اس وجہ سے استعمال کیا تھا کہ لوگوں کی جرت نہ بڑھ جائے، مگر آج کل ضرورت اس کی ہے کہ الکوہل شربتوں میں شامل ہوتی ہے، الکوہل دوائیوں میں شامل ہوتی ہے، الکوہل کی پرسنٹیج کتنی ہی زیادہ انگلش دوائی میں ہو وہ سب کی سب جائز ہیں، ان کا استعمال جائز ہے،
اور یہ دیکھنا کہ یہ کھانسی کا شربت ہے اور اس میں الکوہل کی مقدار زیادہ ہے اور فلاں شربت میں زیادہ ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں. لوگوں کو جینے دیجیے، اور جو فتویٰ اجتہاد کے مطابق فقہا نے دیا ہے بس چپ کر کے اس پہ عمل کیجیے. یہ جو فتویٰ ہے اصول کے اعتبار سے ہے. شیخین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کو ترجیح حاصل ہے فتوے میں، اور قول جب ان کا مل جائے تو اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اس فتوے کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں یا اس فتوے کے متعلق پوچھنا چاہیں تو کسی اچھے مفتی سے رجوع کیجیے جنہوں نے 5-10 سال فتویٰ نویسی کا کام کیا ہوا ہو، اور ایسے نہ ہو کہ کسی عام آدمی سے آپ پوچھ لیں اور اسے علم نہ ہو اور وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہ گار ہو اور لوگوں کو بھی تنگی میں ڈالے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ پرفیومز ان کا استعمال درست ہے، خام خواہ شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہوٹلز میں کئی مرتبہ آپ جائیں تو کھولتے ہوئے پانی میں مرغی کو ڈال دیتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کھولتے ہوئے پانی میں مرغی کو اگر اتنی دیر تک ڈال دیا جائے کہ مرغی کے پیٹ کے اندر جو نجاست ہے وہ گوشت میں آنے کا شبہ ہو جائے، ظن غالب ہو، شبہ تو نہیں ظن غالب ہو، غالب گمان ہو کہ انہوں نے مرغی کا پیٹ چاک کر کے صاف کیے بغیر اس کو ڈال دیا ہے گرم پانی میں، اور پانی کھول رہا ہے 5 منٹ 10 منٹ، اور اتنی دیر میں تو جو اندر کی گندگی مرغی کی ہے اس کے گوشت میں شامل ہو گئی ہوگی. تو اس مرغی کا کھانا حرام ہے اور اس کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس ہوٹل والوں کو چاہیے کہ وہ پھینک دیں، اگرچہ وہ پھینکتے نہیں ہیں، انہیں مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا، اور انہیں اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ حلال یا حرام کیا زیادہ چیز ہے. انہیں تو عمومی طور پر کوئی 100 میں 1 ملے اچھا تو ملے، ورنہ یہ غرض ہوتی ہے کہ اس طرح پیسے کمائے جائیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح گاہکوں کو کھلانے سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام. تو کھولتے ہوئے پانی میں مرغی ڈال دینا اور اتنے دیر اس کو رکھنا کہ اس کے اندر کی نجاست گوشت میں مل جائے، اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی گرم ہو اور کھول نہ رہا ہو، جوش نہ ہو اس میں، اور مرغی اس میں بہت دیر تک رکھی بھی نہ جائے، بلکہ اس کے پر نرم کرنے کے لیے بس کھولتے پانی میں مرغی ڈالی اور ایک دم سے نکال لی، یا پانی نہ کھول رہا ہو تو گرم پانی میں مرغی ڈالی ایک دم سے نکال لی، یا کھول بھی رہا تھا تو ایک دم سے اسے نکال لیا کہ اس کے صرف اوپر کے پر جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور انہیں اتارنے میں آسانی ہو. تو یہ اس کا گوشت ناپاک نہیں ہے، اس کو کھانا جائز. مسئلے کا نہ جاننا کوئی عذر نہیں. ہوٹلوں والے اگر مرغیوں کو کھولتے ہوئے پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں گے یہاں تک تو نجاست گوشت میں مل جائے گی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر کبھی ہو حکومت ایسی جو کھانے پینے کے معاملات میں توجہ کرے تو ایسے آدمیوں کے لیے، ایسے ہوٹل والوں کے لیے اس حکومت پر فرض ہے کہ انہیں سزا دے ایسی کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ثابت ہو، تاکہ یہ کسی کو بھی حرام چیز مت کھلائیں. ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ جب پانی بہہ رہا ہے نلکے سے اور اس کے نیچے آپ کوئی کپڑا دھو رہے ہیں تو بس اتنا زیادہ پانی اس پر بہہ جائے کہ 3 دفعہ آپ دھوتے تو اتنا پانی خرچ ہوتا، تو اس میں کپڑے کو نچوڑنے کی اور 3 مرتبہ کی دونوں شرطیں ثابت ہو جائیں گی. کپڑا ناپاک تھا، کسی خاتون نے اسے دھونا شروع کیا اور پانی مسلسل اس پہ اتنا بہہ گیا کہ 3 مرتبہ اگر وہ اسے دھوتی تو 3 مرتبہ میں جتنا پانی استعمال ہوتا، یعنی 1 مرتبہ پانی سے دھوتی پھر اسے نچوڑتی
پھر دوسری مرتبہ دھوتی اور نچوڑتی اور تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی عمل کرتی، تو ان 3 مرتبہ میں جتنا پانی بہنا چاہیے استعمال ہونا چاہیے تھا اتنا پانی کپڑے پر پڑا، اور انہوں نے ایک ہی مرتبہ اسے بس دھو لیا، تو اس کے لیے 3 مرتبہ دھونا بھی شرط نہیں ہے اور اسی طرح نچوڑنا بھی شرط نہیں ہے، بس ایک ہی مرتبہ اتنے زیادہ پانی سے دھونے سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اسے نچوڑ لینا چاہیے۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آدمی سو رہا ہوتا ہے اور سوتے وقت منہ سے رال ٹپکتی ہے، سوتے وقت منہ سے رال آ جاتی ہے۔ رال اس تھوک کو کہتے ہیں جو سوتے ہوئے انسان کے منہ سے خارج ہوتا ہے اور تکیے پہ یا بستر پہ لگ جاتا ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ وہ بھی خیال میں رہے کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو 3 مرتبہ اس برتن کو دھو لیا جائے، بس یہ پاک ہو جائے گا، اور 7 مرتبہ دھونا اس برتن کو اور مٹی سے اس کو مانچنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ کتے کا جو زہر ہوتا ہے اس کے تھوک میں، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھو دیا جائے۔ تو اگر کوئی ایسے کرے بہت اچھا ہے، لیکن کوئی نہ کرے اور محض 3 مرتبہ دھو دے تو برتن پاک ہو جائے گا۔ بھنگ اس کے پودے اگاتے ہیں، دیہات میں ہوتے ہیں عام طور پہ، اور شہروں میں بھی ہوتے ہیں، مگر عام طور پہ لوگ جانتے نہیں، پینے والے جانتے ہیں کہ یہ پودا کیسا ہوتا ہے اور شہر میں کس جگہ اگتا ہے۔ تو یہ حرام ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال شریعت نے اس کا کھانا پینا یہ حرام قرار دیا ہے، مگر ظاہر میں اسے پاک رکھا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ نے اس میں فرق کیا ہے۔ بھنگ بھی ان چیزوں میں سے، اس کو پینا حرام ہے، اور اصل میں یہ پودا ہے پاک۔ تو کوئی آدمی بھنگ کے پودے پہ بیٹھ گیا اور اس کی سبزی بھنگ کی تری وہ اس کے کپڑوں پہ لگ گئی، تو یہ کپڑے اس کے پاک ہیں، بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس کا پینا یا کھانا جو بھی آپ کہیے وہ حرام ہے۔ طہارت کے مسائل میں ایک بات خاص طور پہ خیال رکھنی چاہیے کہ یقین کا اعتبار ہے اور شک کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک چیز شک پہ مبنی ہے، اس شک کو چھوڑ دینا چاہیے اور یقین کی طرف آنا چاہیے۔ جو چیز یقینی ہے اس کا اعتبار ہے۔ نجاست اور گندگی کسی شخص نے اٹھائی بھی ہے تو اس انسان کی نماز اس حالت میں نہیں ہوگی۔ مثلا خون ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، حرام ہے، اور اس کا سیمپل لے کے کوئی شہر میں جا رہا ہے، لیبارٹری میں جا رہا ہے اسے ٹیسٹ کرانے کے لیے، اور وہ اس نے جیب میں رکھ لیا، کوٹ میں رکھ لیا، اور اس صورت میں نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ یہ خون ناپاک تھا اور ناپاک چیز اپنی اصل جگہ سے جدا ہو گئی۔ ایک تو ناپاکی وہ جو اپنی اصل جگہ پر قائم رہے، جیسے انسان کے اندر بھی تو خون ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنی اصل جگہ پر قائم ہے، اس لیے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک ناپاکی وہ ہے جسے اس نے اصل جگہ سے جدا ہو کر پھر اسے اٹھا لیا ہے، تو اس لیے جب ایسی ناپاک چیز اس کی جیب میں ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شراب کی بوتل ہے،
پینا تو یقیناً ان چیزوں کا حرام ہی ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے وہ کوئی معمولی سی مقدار بھی اس کی اپنی جیب میں رکھ لی اور پھر نماز پڑھی تو یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اس نے اس گندگی کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو پاکی اور ناپاکی یہ جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان ان چیزوں کو نہیں سیکھے گا تو مبادا اس کی کہیں ایسے نہ ہو کہ نماز ہی رہ جائے، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ انسان جو اتنی محنت کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قیامت میں اس کے کھاتے میں کوئی چیز بھی اس میں سے اس کے حصے میں نہ آئے۔ طہارت اور پاکیزگی کے کچھ مسائل باقی